اچھا چلیے ٹھیک ہے. پھر اگر آپ کو وقت چاہیے مگر یہ ذرا یہ ہماری رہنمائی کیجیے. بالکل ٹھیک. کیونکہ وکیل کا کام ہوتا ہے آئین اور قانون کے حوالے سے رہنمائی کرے جج. میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے اور میرے خیال میں میں بھی بہت سارے خیالات رکھتا ہوں مگر تابع ہوں آئین اور قانون کے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کتنا وقت چاہیے آپ کو یہ چیز کرنے میں؟ سر آئی تھنک 10 days 1 week. ٹھیک ہے. ایک درخواست آ رہی کہ الیکشن کے بعد کر لیں, ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایسے ہی یہ دیکھیں یہ جلد بازی میں ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہیے. اب اتنا عرصہ گزرا ہے, جہاں تک وہ اسپیسیفک کیسز تھے وہ تو ہم نے ان کو کہہ دیا ہمیں رپورٹ دیجیے. ہم اگر کوئی ایسی اسپیسیفک چیزیں وہ فوراً کر دیتے ہیں. اگر کوئی ایک دیکھیں امپلیمنٹیشن آف اے ججمنٹ وہ اگر شاید ہو سکتا ہے ان کی بھی درخواست آ جائے, پھر 184 کی کمیٹی میں بھی چلا جاتا ہے, پھر اس کو بھی لگا دیتے ہیں. چلے اب آپ بات کر رہے تھے, مطیع اللہ جان صاحب تشریف لائیے. تھینک یو مائی لارڈ. مائی لارڈ میری پہلی ریکویسٹ تو یہ ہے کہ یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کی ایشو ہے یا پٹیشن ہے, اس کو کلب نہ کریں ہمارے اس پریزنٹ کیس کے ساتھ, بیکاز دیر از اے کوئرسو انوائرمنٹ, اور اس کوئرسو انوائرمنٹ میں کسی قسم کے ضابطہ اخلاق کی بات جو ہے پریجوڈس کرے گی ہمارے میرٹس آف دا کیس. ایک سیکنڈ آپ کو ایک بات روک لوں. یہ جو کیسز ہیں 3 کیسز ہم نے کچھ کلب نہیں کیے, یہ چلے آ رہے ہیں 7. یہ کم از کم ہمیں نہ کہیں کہ ہم نے کلب کیے کیونکہ چلے آ رہے ہیں سیل. اب اس کو ڈی لنک کرنا ہوگا. اب کوئی کسی کی درخواست آئے گی ہم دیکھ لیں گے. اس موقع پہ یہ کلبڈ ہیں, کافی آرڈرز بھی پاس ہوئے ہیں. تو اب ہم یہ اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کو درخواست دینا آپ دے دیجئے کہ ہم اس کو کر لیں. تو کم از کم اب کیوں کلب ہوئے مجھے سارے آرڈرز پیچھے پڑھنا ہوں گے کہ وجہ کیا تھی. اچھا دوسری بات بھی آپ کو دوسری بات بھی کر دوں, کل آپ نے ایک بات اٹھائی تھی کورٹ میں, ہم نے پھر بھی سن لیا آپ کو. آپ نے ذکر کیے تھے ایک صحافی کا کیس ارشد شریف, وہ میں نے چیک کیا, وہ 5 ممبر بینچ کے پاس چل رہا تھا. اب کیوں چل رہا تھا 5 ممبر بینچ کے, کیا وہ چینج ہو کے 3 ممبر بینچ کے پاس ہو سکتا ہے؟ اب وہ اتنا وقت نہیں تھا کیونکہ اس میں بہت سارے آرڈرز ہوئے. 3 ممبر تو چلے گئے. تو اچھا اس میں دوسری بات یہ ہے, اس میں میں نے دیکھا کہ ان کی والدہ محترمہ اور ان کی بیوہ دونوں کے وکیل ہیں. جس کیس میں وکیل اپیئر ہو رہے ہیں آپ کا مناسب نہیں ہے اس میں آنا. وہ ان کو کوئی بات ہے ارجنٹ اپلیکیشن دینا ہے وہ دے سکتے ہیں, یقیناً وہ ہم سے زیادہ بہتر قانون سمجھتے ہیں, اور وہ اگر دینا چاہیں اب پھر اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اگر اس کے ساتھ لگائیں گے تو 3 ممبر بینچ ہے, اب ہم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ اس میں کافی وقت, مگر میں نے سرسری طور پہ دیکھا 5 ممبر بینچ. یہ بات تو آپ کی ہو گئی. اب آخری بات بتا دیں یا کوئی اور بات ہے؟ سر کوئکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 7 دن رہ گئے ہیں الیکشنز میں, یہ سب مان رہے اس بات کو. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اس کے بعد ٹھیک ہے صحیح مناسب بات ہے کے بعد سارا پروسیس سن لیں ان کو, صدر صاحب کو سن کر کے, اور صدیقی صاحب کو اعتراض نہیں اگر 7 دن کے بعد. جی سر ایک آخری ریکویسٹ ہے, یہ میں نے ایک مئی 3, 2014 کو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, شیل ناٹ کورٹ فار کورٹ رپورٹرز. دس از جسٹ فار دا ریکارڈ, اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ آپ کہیں پھنس تو نہیں جائیں گے. میں نے یہ 2014 میں یہ آرٹیکل لکھا تھا, سوچ لیجیے آپ پھنس تو نہیں جائیں گے اس میں. سر میں نے 2014 کا لکھا تھا, ظاہر بات ہے پھنس تو نہیں جائیں گے سر. ججز اور جرنلسٹ ہمیشہ اچھا اگر آپ سر ماضی کے فیصلوں پہ ہم دونوں پھنستے ہیں, جو ہم کرتے رہے ماضی میں. نہیں دیکھیے آپ شاید پھنس جائیں اس میں. میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس کا حوالہ دوں, مگر نہیں سر آپ کی بات ٹھیک ہے. آئی ایم ولنگ ٹو فیس اٹ سر, نو پرابلم. اگر اسی کو کر دیں تو آئی ول بی دیئر ٹو فالو اٹ. یہ دیکھیے بہت سارے بہت اچھے پوائنٹ ہیں. یہ میرا کام نہیں ہے اس سے میں ایگری کروں یا نہ کروں, مگر ابھی ہمیں ڈھانچہ چاہیے کہ یہ ہے قانون کی عدالت کہ ہم ایسا حکم کر سکتے ہیں یا نہیں. پھر سوال ہوگا کہ کیسے کریں. بس سر اس کورسی ماحول میں ضابطہ اخلاق کے اوپر بات تو میرے خیال میں کرنا ویسے ہی ہے کہ کسی بھی چیز پہ انگوٹھا لگوا لیں آج کل صحافیوں سے آپ, کیونکہ اتنے بڑے نوٹسز جاری ہوئے ہیں تو اب تو ہمارے نمائندے کسی بھی چیز پہ انگوٹھا لگا دیں گے. تو میرے خیال میں اس کو ڈیلنگ کرنا بڑا ضروری ہے سر. اس کیس کو الگ کریں. آپ ہم سن لیں گے نا, شاید یہ ناراض ہو جائیں حیدر وحید صاحب, اس میں آپ پارٹی نہیں ہے, یا تو آپ پارٹی بننے کی درخواست دیں کیونکہ ابھی آپ اسٹرینجر ہیں ٹو دی پروسیڈنگز. سر میرا نہیں یہ دیکھیے ہم آپ کو پھر بھی سن رہے ہیں مگر ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم آپ کو نہیں سنے. سر میں اپنے کیس کے حوالے سے ایک ریکویسٹ کر لوں, اگر وہ میرا کیس جو الگ سے لگا ہوا ہے کڈنیپنگ والا, اس کو اس کیس کا نمبر کیا ہے سر؟ SMC
وہ سوموٹو نوٹس تھا سر 2021 کا ہے. یہ نمبر آپ کو پتہ ہے؟ آئی ایم سوری سر، وہ اب اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ ہمیں بھی نہیں یاد، آپ کو بھی نہیں یاد. انسان اپنے کیسز کے نمبر یاد رکھتا ہے. تو بس آپ اسے الگ سے سنیں سر، اس سے آپ اپنے کسی ساتھی سے پوچھ لیں یا کمپیوٹر میں چیک کر لیں، نمبر ہمیں بتا دیجیے. مجھے صرف یہ خدشہ ہے کہ اس کیس میں اگر ہم سمجھ گئے آپ سامنے ہم جاتے ہم سمجھ آپ کہہ رہے ہیں کہ کانٹرڈکٹری آرڈر نہ ہو جائے. یہی بات ہے نا سر. مجھے یہ خدشہ ہے کہ جن لوگوں پہ الزام ہے یا ہم لوگ اپنی اسٹیٹمنٹ میں لگا رہے ہیں وہی لوگ ہمیں جے آئی ٹی میں بلا کے یہ ایف آئی اے کے نوٹسز میں تفتیش کریں گے تو پھر بڑی کنٹرڈکشن ہو جائے گی، ہم پہ پریشر ہوگا کہ وہ کیس وڈرا کر لیں. اس کیس میں آپ چیک کریں. ایک منٹ ٹھہریے، سال یاد ہے آپ کو؟ جی سال یاد ہے؟ 2021 سر. کسی کو نمبر پتہ ہے آپ کے ساتھی برادری میں؟ کرمنل اوریجنل 48 of 2020 سر. کرمنل اوریجنل یہ تو کنٹمپٹ نوٹس ہوگی. جی جی اس کے ساتھ ہی سر کلب نمبر بتائیے. کرمنل اوریجنل 48 of 2020 یہ کنٹمپٹ 48 of 2020 سر. اس کے ساتھ یہ کلب ہوا تھا. اچھا اب ٹھیک ہے، بس سمجھ گیا آپ کی بات، بس سمجھ گئے. اچھا یہ ایک بات جو اچھا آپ کچھ فرما رہے تھے، ہاں کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں ان سے پہلے پریزیڈنٹ صاحب، جو پریزیڈنٹ آپ ہیں. جی سر، ہماری تو ریکویسٹ صرف یہ تھی کہ کورٹ نے کل آبزرویشنز بھی دی تھی نوٹسز کی حد تک، لیکن نوٹسز ابھی تک وڈرا نہیں ہوئے. آج بھی کافی سارے دوستوں کو بلایا گیا. اب کورٹ کی آبزرویشن ہے کہ جناب اس کے لیے سی ایم اے فائل ہونی چاہیے تھی. سی ایم اے فائل یہ ہماری بالکل آبزرویشن نہیں ہے. نہیں کورٹ نے آپ اسے ناراضگی یہ ٹھیک ہے، کوئی پٹیشن آپ کو فائل کرنی چاہیے نا. یہ 184 آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپیلیبل بن گئی ہے. پٹیشن تو براڈر اس میں آ جائے گی نا، تو وہ کر دیں نا آپ، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک دن دو دن میں کر دیں. ابھی ہماری ریکویسٹ صرف اور صرف جو کال آپ نوٹسز جاری ہوئے ہیں جن کے اوپر پریشر ہے کہ جناب فوری طور پر آئیں. جن دوستوں نے اپنی بیٹس کور کرنی تھی، کسی نے اڈیالہ جیل جانا تھا. اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے سر. ہم نے اگر آرڈر پاس کیا تو ہم یہ بتا دیجئے ہم اس تنقید سے کیسے بچیں گے کہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی کر دی؟ بتا دینا، ہم کر دیتے ہیں نا. جیسے ان سے ہم پوچھے تھے حیدر وحید صاحب سے کہ بھی اب ایک سیکشن 3 ہم نے آپ کو بھی پڑھ کے سنایا ہے، اس کمیٹی کے پاس جاتا ہے. اگر ہم نے آرڈر کر دیا تو آپ ہی لوگ سب سے پہلے تنقید کریں گے کہ آپ نے آئین اور قانون پہ کا تحفظ کرنے کا حلف اٹھایا اور خود ہی قانون توڑ رہے ہیں، جو کہ خود فل کورٹ نے کچھ دن پہلے ہی اس کو سراہا. سر ابھی مجھے سمجھ نہیں آتا، مجھے اگر اس کا جواب دے دیں تو میں ابھی آرڈر کر دیتا ہوں. سر میں اسی کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ وہ اگر خود کر لیتے ہیں آسان ہے، ایک پٹیشن فائل کر دو. سر وہ بالکل ہے. نہیں آپ دیکھیں، بات سنیے فضل صاحب، آپ پٹیشن فائل کریں. اور وہ جو کل انہوں نے انڈرٹیک کیا تھا اٹارنی جنرل نے، اس کے بعد کچھ ہوا تو نہیں نا؟ سر میری ایک ریکویسٹ بات تو سن لیں پہلے پلیز. وہ اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں بھائی، الیکشن نہیں ہو رہے ہیں اب، جب تک الیکشن تک کا ٹائم ہے کر سکے ہم نے انڈرٹیکنگ دی. ان کو بولیں بھی روک دیں اس کو، 4-5 دن کی بات ہے، اس کے بعد پھر یہی ریکویسٹ ہے. وہ آرڈر میں ہم نہیں لکھ سکتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کیا چیزیں ہم کر رہے ہیں. چلیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے قیوم صاحب؟ یہ سر سوال تو ایک ہی ہے کہ کیا صحافیوں پہ قانون لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیا جرنلسٹ پہ کوئی قانون لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ بھی جرنلسٹ پہ بہت قانون لاگو ہوتے ہیں. تو ہم بھی سٹیزن ہیں، ڈیو پروسیس آف لا جو ہے بالکل. اسی لیے جہاں آپ کی پٹیشن پہ تو ہم نے فوراً آرڈر کر دیے. جی اب جو دوسرے مسئلے آ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے اگر کوئی لے آئے نا فارمل طریقے سے تو اچھی بات ہوگی. ہم نے تو انفارملی ان سے بات کر کے انڈرٹیکنگ بھی دلوا دی. تو اب آپ اپنا کیس میں کوئی بات اور کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے. جی اس میں کیونکہ ابھی یہ میڈیا ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے کر رہے تھے بات اور ساری چیزیں، جب آئے گی تو اس پہ ایک بہت زیادہ ہمارے ساتھ ایز این آرگنائزیشن ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا، وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. عدالت ذرا اس کے بھی فیکٹس دیکھ لے کہ کس طرح سے جرنلسٹوں کو جو کچھ ہوا جی وہ ہم دیکھ رہے ہیں نا. اب آپ کچھ اور مشورہ دے دیں کہ یہ آرڈر پاس کر دیں آپ کے کیس میں، وہ ہم کر سکتے ہیں. نہیں وہ تو ظاہر ہے ابھی وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر ہم اس کے بعد آگے چلیں گے، کیونکہ فنڈامنٹل ہم نے ان کو 2 ہفتے وہ نے کہا 2 ہفتے میں آتے ہیں تو 2 ہفتے میں دیکھیں کیا کہتے ہیں پھر. بالکل. مگر اس میں کوئی اور پہلو رہ گیا. ایک بات نشاندہی کی کہ ابصار عالم صاحب کا نام رہ گیا تھا، وہ بس ہم ایڈ کر دیتے ہیں.
اور کوئی بات ہے تو بتا دیجئے. باقی سب جو چیزیں سامنے آئیں گی کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے گوشے گزار کرنی تھیں. جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں نا قانون پہ عمل کرو, بالکل ٹھیک بات, عدالت تو سب سے زیادہ کرنا چاہیے نا, تو اس لیے آپ شاید سمجھیں کہ وہ ہم فلاں آرڈر نہیں کر رہے ہیں, فلاں آرڈر نہیں کر رہے ہیں, مگر اب ہم بھی قانونی کتابیں ہیں, قانون غلط ہے. ڈیفینیٹلی کورٹ ہوا میں تو کوئی آرڈر نہیں کر سکتی, ظاہر ہے چیزیں آئیں گی, تو کم از کم جو ہے وہ اتنا زور کر دیا جائے کہ جو نوٹسز ہیں جو الیکشن کے بعد تک ذرا اس کو یہ ذرا دیکھیے, بہت سے لوگوں کو بہت سی نوٹسز آئی ہیں اور ان لوگوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا جانے کے لیے کسی ادارے میں. بالکل. اب شاید آپ بات سمجھ گئے ہوں, شاید نہ سمجھے ہوں, تو جب انہوں نے انڈرٹیکنگ دے دیا تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. وہ انڈرٹیکنگ کروائی ان سے, ہم نے دیکھے ہم نے محتاط طریقے سے آرڈر نہیں کیا تھا, ہم سمجھتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, بہرحال کوئی بھی ہم پہ تنقید کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ پھر ہم نے آئین اور قانون پہ چلیں گے. اب ان کو دوبارہ کہہ دیتے ہیں یو اسٹینڈ بائی یور انڈرٹیکنگ. کب تک کی آپ کی انڈرٹیکنگ یہ اوپن اینڈڈ انڈرٹیکنگ ہے. آواز بلند آپ تھوڑا سا اعلان کر دیجیے اپنی انڈرٹیکنگ کا تاکہ سب سن لیں. My lord, undertaking as recorded in paragraph 3 of yesterday's order stands. سر وہ انڈرٹیکنگ سر دوسری حد تک ہے. وہ انڈرٹیکنگ یہ ہے کہ کسی کی کرٹیسزم کے اوپر اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں نا بہت ساری چیزیں. سر ریکویسٹ ہے سر, نہیں ریکویسٹ نہیں کریں نا, آپ مجھے قانون کا حوالہ دے دیں نا سر. اب دیکھیں آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے سر, وہ ایک ساتھی ہٹ گئے ان سے کہ وہ برانچ بھی فائل نہیں ہوا, وہ پروسیجرل میٹر ہے. نہیں سر وہ اچھا وہ اتنے ناراض ہو گئے, انہوں نے کہا میں تو اس سے دور ہی ہو جاتا ہوں کیونکہ پروسیجر کمپلائی نہیں ہوا. اب ہم آپ سے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو اپلائی کریں. سر مجھے 1 منٹ دیجیے. پلیز آپ پتہ نہیں کیوں نہیں آپ اپنا وائی ڈونٹ یو ہیلپ یور سیلف. سر شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. میں سمجھ گیا ہوں, آپ صرف بتا دیں کون سے قانون کے تحت ہم کر رہے ہیں بس. سر اٹارنی جنرل صاحب نے کل کے نوٹس جو تھے ہمیں کہا گیا کہ ہم نے وڈرا کر لیے ہیں, دوبارہ جاری کریں گے. مجھے نہیں پتا, میرے سامنے نہیں ہوئی ہے سر, میرے سامنے یہ بات بالکل نہیں ہوئی ہے. نہیں دوبارہ جاری کریں گے. نوٹسز ہیں, اس کا ایک پروسیس ہے. سو اگر وہ وڈرا کرنا چاہیں, سر وڈرال کے مطلب ہے کل کی ڈیٹ. ارے ہاں نا, وہ کل کی ڈیٹ تاریخ جو تھی وہ گزر گئی, تو نئی ڈیٹ آپ کو دیں گے نا. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں سر. جتنے نوٹسز اب تک جاری کیے گئے ہیں وہ تمام نوٹسز الیکشن کے بعد بلا لیں صاحب. بس اتنی ریکویسٹ ہے. I have been repeatedly requesting the media. At least I don't sit on orders, issue them after months. We issued the order yesterday. I mean, late hours we sign it. Even we would try to take some time कि कोई typos वगैरह ना हो. But we issue it for this very reason. Please read the order. If somebody doesn't even bother, I mean, you know, the standard of everybody likes to be more holier than thou. If journalists don't bother to go on the website, and it was uploaded on the website at pretty early in the day, and the following day the newspaper still misrecords it, we can't help it. Because so much happens when you're talking. I mean, you are saying something, he is something, someone may think this is the order of the court. We may ask a question, doesn't become the order of the court till we dictate the order of the court. So I keep requesting the journalists, please read the order. You can criticize us that there was no order uploaded, so we understood this. But that is not applicable when, I don't know, I try to dictate all orders in court and we try to sign out the orders, uplink them where we are important orders which have people are interested in. Not every order gets uploaded for obvious reasons. So इतना अगर कोई ज़हमत नहीं करे, मैंने तो पढ़ना ही नहीं, मैंने काम ही नहीं करना है, तो अब क्या करें हम? I can't force someone to do it. शहजाद साहब, ये जरा हमें थोड़ा सा आप भी हमें गाइड कर दीजिए इस बात पे. What are your views on this since we have requested you? As expressed yesterday, the Supreme Court Bar Association has always maintained that criticism on judgment and a fair comment on the judgment is welcome, because that actually helps us, all of us, improve. But if we come out with stories which are absolutely out of the blues and have no merit in them,
then obviously that has to be checked. And particularly the new medium that we have, that vlogs and that YouTubers, I don't know what to do with them, but they are actually saying anything that they want to say, and that cannot be permitted. But that has to be somehow checked, and especially if we come out with fantastic stories about our honorable judges, that is not tolerable, and that is what we maintain. That is what we will always maintain. Criticism is welcome. They can always criticize the judgment, but beyond that, it is uncharted territory. They cannot be allowed to go there. One thing which nobody has addressed, maybe, is the truth. It's when you talk about the freedom of the press, does it mean it can print lies? I don't know. I'm just posing these questions. एक सेकंड करीम साहब, अब जरा बात करने देना जी. तो one aspect has not been addressed at all, and I've been advocating. I mean, I keep saying truth will set us free. It's a fundamental pillar of not just Muslim faith, but virtually of every faith in the world. The truth of what we do in courts, we strive towards the truth. What lawyers help us strive towards the truth. What a good journalist does, help us go to the truth or when it is missing. So truth has gone out from the equation altogether. I don't know, because there are 7 restrictions. I would rather not go into the restrictions part, but at least we should stick on the truth part of it. That was what my Lord's judgment order of 20th of August. This is a matter which orders are very difficult to pass orders on. But it actually points out towards that. Your Lordship referred to Article 227 in the order of the 20th of August. It is reported in 2021. 1602, I believe. 2021 SCMR 1602. That is where the 2-member bench judgment was reported. And it actually, essentially, that's what we are saying. There cannot be a bar on reporting what is true. But even if it is very offensive. Yes, because then the truth is the best defense to whatever proceedings come against it. But the norms are that the language should be temperate. Yes. But Your Honor, what has been happening for the last 2-3 years, for me as a very humble lawyer of this court, it's very, very disturbing. And particularly how to regulate this and demonizing of the judges. Law concept. Let's remove judges. I'm talking generally. Even if it's a story nothing to do with judges, isn't a journalist required to be truthful? And what I've again seen, they will make one statement today. I'm not putting a finger on anyone. Completely exposed, completely wrong story. They don't even have the courtesy to do a retraction. This was a wrong story. And because, I mean, I think at the end of the day, societies crumble if truth does not survive. I mean, that's what happened, because immediately after the court proceedings, the media was sort of exploded with the idea that the notices have been ordered to be withdrawn. And the Pakistan Bar Council took me by, I was scolded because we actually went out. No, now we have one up. We are doing live broadcast. We are grateful, but Mr. Kalpe Hassan is sitting right behind me and watching me, because he said we made a categorical statement in a press conference saying that criticism is welcome, but beyond that, the bars will not tolerate. But we are attending to another matter of the truth of a matter. I mean, it may be very harmful, it may be very hurtful, but it's true. At least that is no longer, I mean, everybody expressing opinions. I mean, what I'm worried about is that even today, nobody is saying, sir, we printed a wrong news, notices were never withdrawn, and it's a misreporting of the Supreme Court proceedings. But who's going to attend to that? Sir, it is for them to. It is for. अच्छा, एक दूसरी बात भी आपको बता दें. अब वो भी बात खत्म होती जा रही है. Do you know the reason why the Prophet was sent? Which says, the Holy Quran says it, because of his ikhlaq. Yes.
I mean, courtesies have gone completely. I mean, this is a central pillar of the faith. Yes. I mean, I was sent to perfect your akhlaq. I mean, there are hadiths on this. So that thing, I mean, it's not that we deprive people to speak, but at least one person's, this is also small courtesy. There are big courtesies and small courtesies. I mean, the kind of things, I don't know. I mean, the kind of arguments you can open BBC, they very strongly disagree with each other. Yes. They don't become abusive. Here, TV channels kind of enjoy, ratings are going up, making money. Fine, it's all connected with the truth. It's committed morals. I mean, you can disagree with each other. Absolutely disagree. I don't agree with your point of view. I mean, we judges, we disagree with each other. We don't start fighting with each other. It's not being criticized at all. Anyway, what is the solution in your mind? Firstly, we can't reform society. That's not our job. We can just raise certain questions. There are three distinct matters here. One of them is, देखें जहाँ तक लॉस का है ना, वो इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन इंक्लूडिंग द जर्नलिस्ट. द डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये तो सब पे अप्लाई होते हैं. उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये सिटीजन पे होगा, ये जर्नलिस्ट पे होगा, वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल है. इन दिस केस आपका क्या मौक़िफ़ है कि इसको, जैसे हैदर भाई साहब कह रहे हैं कि जी हम कोई डायरेक्शन दें लॉ बनाने पे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पे, उस पर आप असिस्ट कीजिए ना एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार के व्हाट कैन बी डन in this case. ऑलरेडी 2015 में वो है, उसको अगर उसी को देख लिया जाए, या वो पैमरा का है ना, दैट हैज बीन मेड अंडर द लॉ के अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो प्रिस्क्राइब है, वो तो उनमें पब्लिश किया हुआ है एज एनेक्स है, वो लगा हुआ उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है पैमरा लॉज के अंदर. तो ये देखने वाली बात है. बात को आगे बढ़ाते हुए अब लीगल प्रैक्टिशनर्स क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें कैनन्स ऑफ प्रैक्टिस हैं पूरी लगी. अब जजेस कोड ऑफ कंडक्ट है, यू नो. अब हम, आई डोंट वांट टू बिकम अ रेगुलेटर, so Heather Vaid Saab wants time, so maybe you can also assist and look into this aspect of we actually intend to file a concise statement. प्रिंट मीडिया के लिए भी है, प्रिंट मीडिया का भी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अंदर भी लगा हुआ है वो सीपीएनई वाले जो. To this honorable court's judgment that code of conduct was actually framed 2014 Supreme Court PLD. कभी ऐसा हुआ है कि जी कोड ऑफ कंडक्ट में मतलब यहाँ तो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, अगर वकील कोड ऑफ कंडक्ट अबाइड ना करे उसकी लाइसेंस रिवोक हो सकती है, जज को फारिग किया जा सकता है. ये कोई ऐसी कतगन पैमरा में तो है सर, पैमरा में वो तो क्योंकि वो उनके हाथ में उनका बटन है, उसमें शो कॉज भी है, कैंसिलेशन वो उनके हाथ में बटन होता है ना, वो कर सकते, प्रोस्क्राइब भी कर सकते हैं वो. अब ये बातें हमारे, चले आप इन पे नोट कर लें. न्यूज़पेपर में भी है, डिक्लेरेशन कैंसिल हो जाता है, उसका भी लॉजिक. इस मुल्क के अंदर पीपीओ भी रहा है, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, जिसके जरिए से क्या कुछ हुआ वो आपके इल्म के अंदर है. आपने शायद पढ़ी नहीं, किसने किताब लिखी थी पहली मीडिया लॉज ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है? मैं जवाद हसन साहब जी, जस्टिस जवाद ने लिखी थी एक, उनकी भी किताब है, पहली मैंने जिक्र किया, पहली मेरे मास मीडिया लॉज इन पाकिस्तान. जावेद जब्बार जी, आई डोंट नो, मैं गेस नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता. 97 में शायद सर किसी में भी लिखा हुआ. ये मैंने पूछा था, आप ही ने लिखी होगी. जावेद जब्बार साहब ने उसमें इंट्रोडक्शन दिया था पॉलिटिकल, अच्छा, मगर सारे मीडिया लॉज जो कलेक्ट किए थे, मैं समझा कोई दो दूसरे से, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया का इशू है. नहीं, वो पीएफयूजे इज हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है. अगर इनको इजाजत दे दीजिए कि ये इंटरव्यूनर बन सकें. पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट. इनको ऑलरेडी नहीं नोटिस दिया हुआ है? नहीं, इनको नहीं गया हुआ है नोटिस. अच्छा, अगर आप कोई चीज फाइल कर, आप क्या पीएफयूजे पाकिस्तान फेडरल यूनियन, आप उसकी क्या है अपना इसमें ग्रामी? जी, अफजल भट्ट मेरा नाम है जी. और आप क्या हैं? मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट. पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पीएफयूजे कहते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट है या सब है? सब है इसमें एवरीथिंग. अच्छा, यू आर इलेक्ट्रॉनिक कब शामिल किया आपने? पहले तो प्रिंट का था ये खाली. यही हमने फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा हिस्सा शामिल हो गया. जी, आप कुछ कहना चाहें, आप लिख के तहरीर देते हैं. अगर कोई अभी बात
کرنا چاہتے ہیں ان جو موجودہ کیسز ان کے متعلق ہم سن لیتے ہیں آپ کو. اس میں آنریبل میں کورٹ سے میری 2-3 ریکویسٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بہت کلیئر ہیں کہ تنقید میں اور ٹرولنگ میں بڑا فرق ہے. تنقید کو ہم جائز سمجھتے ہیں اور ٹرولنگ کو جرم سمجھتے ہیں. ایک تو ہماری حوالے سے یہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہم کورٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایف آئی اے نے اس حوالے سے ٹرولنگ اور تنقید کو مکس ہی کر دیا ہے اور اس کیس کو وہ دوسری طرف لے گئی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک جرنلسٹوں پر اٹیک کے لیے یہ کیا گیا تھا, کوئی ٹرولنگ روکنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا. کو پوری دنیا میں یہ ہم سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اچانک یہ کیا ہو گیا سپریم کورٹ میں. تو ایک تو ایف آئی اے کو یہ ڈائریکشن جاری ہونی چاہیے کہ ٹرولنگ اور تنقید کو الگ کر دے پلیز. وہ تو انڈرٹیکنگ انہوں نے دے دی ہے. ٹھیک ہے, نہیں جو نوٹسز جاری ہو رہے ہیں اس میں کم از کم اب میں ایک نوٹس میں نے دیکھی نہیں اس کی شکل, کوئی مجھے اس کی شکل ہی دکھا دے. سر ابھی سر یہ سی ایم ایس الاؤ کر دیں ذرا پلیز. آپ دیکھیں نا تھوڑا, آپ کے صدر بات کر رہے ہیں, آپ ان کے تابع نہیں ہیں. اچھا سر ذرا آپ بات تو کر لیں نا پوری. ہاں جی. تو ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے بالکل ہم آپ کو یہ نوٹسز جو بھی جاری ہوئے ہیں, کافی لوگوں کو نوٹس جاری ہوئے ہیں. دیکھیں نا وہ نوٹس کی بات آئے تو ہمارے سامنے نا, پھر اس پہ ہم آرڈر کر لیں گے نا. ابھی آپ کچھ اور بات کریں نا, وہ باتیں تو آپ نے ساری سن لی نا, نوٹسز والی باتیں. 184(3) میں ہم جائیں گے نا, پھر آپ سوموٹو اختیار استعمال کریں گے نا, تب سمجھے نا. اس کے لیے کمیٹی کے پاس جائے گا, یہ سارا آپ کو بتا دی ہے. آپ پھر وہی بات, ہر آدمی وہی بات کر رہا ہے. یا آپ اپنے باہر جائیں گے کہیں گے میں نے تو سپریم کورٹ کو بات کر دی تھی, سارا ملبہ ہم پہ ڈال دیں گے. نہیں یہ ایسے نہ کریں نا. یا تو کہ ہم قانونی, ہماری تشریح غلط ہے, ہماری قانونی فہم غلط ہے. بار بار ایک بات کو دہرانے سے کیا اس میں وزن بڑھ جاتا ہے. اٹارنی جنرل سے کم از کم یہ انڈرٹیکنگ لے لیں کہ الیکشن کے بعد تک جو ہے, کیونکہ ڈیوٹیز ہیں جرنلسٹ کی. صاحب آپ کچھ نہ آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, ان کو بات تو کر لینے تھا آپ. اچھا سر, اس میں ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, اور میں آپ نے میرے خیال میں پریس ان چینز وغیرہ جو ہوا ہے گزری ہے صحافت پہ, آپ نے پاکستان تاریخ سے واقف نہیں ہے. واقف ہے. کوڑے لگے, جیلوں میں گئے ہیں. بالکل آپ تو ایسے برپا ہو گئے کہ نوٹس سے بھائی جا کے پتہ نہیں کیا کہے گا. آئی ڈونٹ نو. مطلب سر بیسیکلی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ. میں نے آپ کو کیا کہا, میں آپ کو دوبارہ کہہ دوں, ہمیں بھی نوٹسز ملی ہیں. ہم نے کوئی اسٹے آرڈر نہیں لیے تھے, ہم چلے گئے تھے نوٹسز کے لیے. ہم اس کل وہ پولیس والا مجھے کہہ دے کہ جی آپ کے محلے میں کوئی قتل ہوا, آ جائیے, میں چلا جاؤں گا. نہیں سر, ہم اس میں بھی پٹیشنر تھے جب آپ کو نوٹسز ہوئے تھے, اور ہمارے لیے آنر کی بات تھی. جب لے آئیں گے ہم دیکھ لیں گے نا چیزوں کو. ہم ابھی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, کل خبر لگ جائے گی. سر یہ فائل پڑی ہے آپ کے پاس, ہمارے دوستوں نے دے دی ہے. اب یہ جائے گی. اب اچھا اب سن لیجئے نا, یہ جائے گی, اس میں نمبر پڑے گا, پھر پیش ہوگی کمیٹی کے پاس. اگلی بات کریں سر, یہ سی ایم اے ہے سر, ابھی آپ کورٹ الاؤ کر سکتی ہے. سی ایم اے ہے, اس کو ریٹ میں کنورٹ کر دوں. میں نے آپ سے اتنی دفعہ بولا ہے اس کو. سر اصل سارا ایشو سر کالا نوٹسز کا ہے. وہ سی ایم اے جائے گی نہیں کمیٹی کے سامنے, پھر وہ کہے گی ظاہری بات ہے سر, سی ایم اے نہیں جائے گی. سب سے سینئر صحافی کون ہے ادھر؟ جی میں تو اس وقت پریزیڈنٹ کے طور پہ سب سے سینئر, مجھ سے صحافی سینئر کون ہے ادھر عدالت میں؟ جن کے بعد نہیں, یہ بھی بہت سینئر ہیں. یہ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پریس کے ساتھ ہوا کیا ہے پاکستان میں. شاید آپ بھول گئے ہیں. میں کافی میں نے کیونکہ کنسیڈر کیا تھا, وہ ضمیر نقوی صاحب نے کتاب لکھی تھی پریس ان چینز, ضمیر نیازی صاحب نے لکھی تھی پریس ان چینز. ہاں ذرا پڑھ لیجئے گا اس کو ذرا. کوڑے لگے ہیں, مطلب کیا کیا نہیں ہوا ہے, آپ کیا کیا ظلم نہیں ہوا. سر یہ پی ایف جے کی بڑی تاریخ بھی ہے نا, اور پریس فریڈم کے حوالے سے کل بھی ہم کام کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. میری صرف ایک ریکویسٹ ہے. اچھا آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. جی, جرنلسٹ جھوٹ لکھ سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں, جھوٹ کرائم ہے سر, کیسے لکھ سکتا ہے؟ نہیں, کرائم تو نہیں ہوتا ہے جھوٹ لکھنا. یہ آپ کی بات غلط ہے. نہیں تو اگر وہ لکھے تو کیا ہو؟ کچھ نہیں ہونا چاہیے کاروائی. آپ دیکھیے, ہم اپنے آپ کو ابو دی لا نہیں سمجھتے. لا کی بات نہیں ہے نا, لا تو وائلیٹ نہیں ہو رہا ہے, وہ ریٹریکشن ہوتا ہے نا اس کا. جھوٹ لکھنا کوئی لا میں ایسا اسپیسیفکلی نہیں ہے. تردید یا معذرت. آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں,
झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? इसमें को ममानियत है, इसलिए कि अखलाकियात भी है, दीन भी है। ये बातें अखलाकियात की आती हैं जी, ये सेल्फ रेगुलेशन की आती हैं। अगर आपको जर्नलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये आपको ही सोचना होगा कि कैसे बेहतर करें। कल कोई अखबार में खबर लगा देता है कि पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ है, गलत है ना? गलत है। इस पे तो कोई ये नहीं कि कोई कानून तोड़ा है, कुछ है, झूठ भी है, ठीक, मगर रहेगी बात। क्या आप करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप बताएं कुछ करें कि हाँ ये गलत है, मैंने अपने सहाफियों के खिलाफ एक्शन लिया, ये भी पता नहीं कैसे होता है, मुझे नहीं पता। आपने मेंबरशिप उसकी कैंसिल कर दी है। ये हमारे यहाँ प्रेस क्लब में भी और पीएफजी में पूरा प्रोसीजर मौजूद है। अगर कोई जर्नलिस्ट इस तरह की खबर देता है, क्या करते हैं आप? उस पर कमेटी बनाई जाती है और फिर उसको अकॉर्डिंग टू उसके एक्ट के मुताबिक जो है वो ये ना क्या करते हैं जी, बताइए ना। फिर जुर्माना करते हैं, बाद मेंबरशिप सस्पेंड, कर लो मेरी मेंबरशिप सस्पेंड, खुदाफिज, मुझे नहीं चाहिए मेंबरशिप। फिर क्या करते हैं आप? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि आप बताएं ना। देखें, आप पे बात आई तो आपने कहा मेरा ख्याल नहीं, हम कभी ऐसा होता नहीं है कि कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट कहे कि भाई मुझे मेंबरशिप नहीं चाहिए। मैंने कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप मेंबरशिप कैंसिल करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसको नुकसान क्या पहुंचता है? जैसे भी चलो अच्छा, मैं कल एक यूट्यूब चैनल खोल लेता हूं, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं हूं मेंबर आपका। फर्क सर पड़ता है, बातें सोच जब कोई भी बॉडी। ये देखिए, ये फोरम तकरीर करने का नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है लिख के दीजिए, ठीक है, हम आपको इजाजत देते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि फिर 8 तारीख तक कम से कम, जब तक ये इलेक्शन नहीं होता, कम से कम सब लोगों को उस हद तक FIA को आप इंस्ट्रक्शन दें। अब मैं कोई बात समझे नहीं ना, ये बार बार दोहराने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लिख के भी दे देते हैं। आप जो रिक्वेस्ट आप वो लिख के तो दे दीजिए और उसको कन्वर्ट कर दो 184 में। इसमें लिख, अभी टाइम और बात रहेगी, किसी की तो आगे बढ़े। ओके साहब, हम सर लिख के देते हैं। रिक्वेस्ट आपके केस हमने निकलवा लिया जी, थैंक यू वेरी मच। क्रिमिनल 48/2020 और ये दूसरा कौन सा केस है? ये वो कंटेम्प्ट वाला है। आज भट्ट साहब, अगर आज आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, बड़े अफसोस की बात है, आप खड़े हैं, दुनिया देख रही है, तो इसकी रीजंस हैं। आप लोगों को जो अखलाकी ड्यूटीज थी वो उससे बहुत लोग पीछे हट गए। पाकिस्तान में बहुत अच्छा भी हो रहा है, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। ढूंढ ढूंढ के बुराई को, अगर हर मुल्क में बुराइयां हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है बुराइयों को ही हाईलाइट किया जाता है। कितनी अचीवमेंट हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो रही है, कितने जवान हमारे इंटरनेशनल लेवल पे compete कर रहे हैं, कुछ हमें नहीं पता। हमारी कैंसर की बीमारी का जो मेडिसिन तैयार की लियारी के एक लड़के ने की है, किसी को नहीं पता। हमें बाहर मुल्कों की प्रेस से पता चलता है कि तो कुछ बेटर इमेज भी बताए ना पाकिस्तान का। बहुत सारे मुल्कों से हम बहुत आगे हैं इस लिहाज से, लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहा सब कुछ। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो कोर्ट ऑफ कंडक्ट और मीडिया के हवाले से जो भी शिकायत यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, उसको FIA एक लाइसेंस समझे कि फर्दर प्रोसीड प्रोसिक्यूट करने के लिए। हम उनके माइंड रीडिंग नहीं करेंगे। अच्छा, एक आपका केस बता दूं, आपका सिर्फ एक केस ने बताया, उन्होंने कहा क्रिमिनल ओरिजिनल P48/2020। इसके साथ कोई और केस लगा नहीं है? अगर कोई है तो उसका नंबर दे दीजिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई और केस नहीं आ रहा है, वो भी हम लगवा देंगे। आप बाद में दे दीजिएगा नंबर, इसमें लिखें। अटॉर्नी जनरल साहब, इट इज myself, हाँ, मतलब ये अभी जो JIT कौन हेड कर रहे हैं अभी? My lord, it's the additional DG FIA crime going FIA. तो ये जो आपने अंडरटेकिंग दी है, अगर ये आप इसको इलेक्शन के बाद सेशन रखना शुरू करते तो कोई हर्ष तो नहीं होगा? ये 4-5 दिन की तो बात है, इसमें बीच में छुट्टियां आ जाएंगी, 2-3 दिन वैसी। 5 फरवरी छुट्टी है, फिर इलेक्शन की छुट्टी है, उसके बाद फिर ये 2-3 दिन रह गए ना। जब तक ये अपनी एक पिटीशन भी फाइल कर देंगे, वो चीजें सामने आ जाएंगी ना, सही तरीके से हार्मोनाइज हो जाएंगी कि आप सही हैं, ये सही है, JIT ठीक है, क्या ट्रोलिंग हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, वो तो खुद भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे ये लोग जितने खड़े। अगर ऐसा है तो आपकी अंडरटेकिंग इलेक्शन के बाद चले जाए, कोई हर्ज नहीं है। पॉइंट हमें देखना है
GIT کیا ہوتی ہے, قانون میں اس کا ہے ذکر نہیں ہے, یہ ساری باتیں آپ تیاری کر کے آئیے گا, کیونکہ ابھی تو ہمیں جب کیس آئے گا I can only think aloud کہ یہ ساری باتیں سوال اٹھیں گے. 8 کو الیکشن ہے, اس کے نیکسٹ ویک میں رکھ لیں. 8 کے بعد جو ہے 8 میں رات ہے, جمعہ ہوتا ہے, تو آپ منگل کوئی نیکسٹ جو ہے کے بعد ہی ہوگا. احتیاط سے رپورٹنگ الیکشن کے دوران یہ جو ہوگا اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. احتیاط سے رپورٹنگ کریں. My lord, you can discuss this with any FIA director or any person who is present in this. The notices are under section 160 of the CRPC. जी 160 का notice है. Notices. And the which provision? 160 of CRPC. These are inquiry stage. Inquiry stage के ऊपर आती है. Inquiry stage notices. And as it is just like a call-up notice. जी call-up notice. And it's not a criminal case. Not yet, sir. Not yet. So it is only, and as I had submitted an undertaking yesterday, and so the inquiry officers are going to strictly follow what was submitted before this court. We are not asking, we are not going to stop you for the inquiry. We only say कि ये जो 5-6 दिन बीच में है, इसमें 2-3 दिन वैसी छुट्टियां आ रही हैं. हफ्ते को आपकी भी छुट्टी है, फिर इतवार है, फिर पीर है. 1-2 दिन ही तो 3-4 दिन है वर्किंग इसमें. तो अगर इसको अगर आप 8 के बाद वाले वीक में ले जाते हैं तो कोई चीज रुक नहीं रही. We are not going to stop you, neither they are stopping you to do anything. They only request for some time. In the meanwhile, they will file the petition here. The matter will go to the committee, and the committee will decide. And we will also see the constitution of GIT under the law, whatever their allegations and counter arguments made by you. इसको देख लें. अगर इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल है कि इसको रोकने में कोई बहुत बड़ा हर्ज है. मतलब things will not be. At this stage, if I may say, at this stage, it is only the statements that have to be recorded, nothing beyond that. What statement? So, if there are any, under 160, my lord, if there are any screenshots of any tweets which were on the Twitter which were tweeted, or any. So you are saying no coercive action will be taken? Yes. अच्छा, सर जिन ये तो आपका मसला हल हो गया. नहीं सर, लेकिन जिन जर्नलिस्टों ने इलेक्शंस में ड्यूटियां करनी है, अपनी दूसरी ड्यूटी का, वो FIA की पेशियां भुगतेंगे सर, बजाय इसके के. सर इलेक्शंस के बाद हो जाएगा वही मसला. सर ये इलेक्शंस के लिए हम अटॉर्नी जनरल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी ऑर्डर नहीं कर रहे सकते. इन प्रोसीडिंग्स में तो ऑर्डर नहीं हो सकता. लेकिन सर जिस तरह वो इंसिस्ट कर रहे हैं उससे नहीं हो सकता. थोड़ा सा जनरल, व्हाई डोंट यू थोड़ा सा इसके अंदर आप क्या है इलेक्शंस? आज क्या तारीख है? कितने दिन रह गए? 30th, so we are just left with 4-5 दिन रह गए. इसको कर दे आप कह के इलेक्शन के बाद. जरा प्रोफेशन का इशू है कि भाई they are running here, there are so many stories developing, they are unable to perform. Show some grace for the journalists also. Of course, they have. You should thank him, not us. They have to be professional. We are saying he's there thanking us. We don't thank us, thank you. ठीक है. अब ये सर आपका थैंक यू यहाँ पर अदा करेंगे, उनका चाय के कप पे करेंगे. हमें शुक्रिया नहीं करें. इनको शुक्रिया करना है तो करें, अगर आप करना चाहें. सर इसमें लिख लें, इसमें लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. ठीक है सर. आप इसमें पार्टी बनना चाहते हैं ना? जी. अच्छा, They'll have to. पिछला ऑर्डर कहाँ गया? वैसे ये जो डिस्कशन हो रहा है ऑन जनरल पॉइंट्स, दिस काइंड ऑफ डिस्कशन शुड बी हेल्ड ऑन एवरी. This is a serious discussion where freedom of expression, truth, you heard speech. You know, every country deals with it differently. I mean, sort of in Thailand, there's one very severe kind of law, which is their country. That's right. In America, is the First Amendment. Here, we have 7 restrictions in the freedom of expression. In Europe, you can't even say something. Exactly. You know, it's called something denier. So it's a variable thing. And I always stress most towards the truth. I don't know why, but that's my personal thing. It doesn't, the law doesn't really say that. इसमें लिखिए कि कल का ऑर्डर का है. हाँ, अच्छा, शुक्रिया. Abdul Qayyum Siddiqui points out that the 4 journalists who, in the order passed yesterday,
he had forgot to mention, in yesterday's proceedings, notice. He had forgot to mention the attack on Mr. Absar Alam, who was a journalist, and as such, paragraph 2 of yesterday's order may be read to include his name as well. Full stop. Order accordingly. So it extends the report that you have to submit. It will also apply to Mr. Absar Alam. इसमें लिखिए, Mr. Afzal Butt states that he is the president of the Pakistan Federal Union of Journalists and wants to become a party to these proceedings. Full stop. He may move a appropriate application and may also submit suggestions as to how to proceed further with these cases. Full stop. आपका नाम लिख दें प्रेसिडेंट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे आपका नाम प्रेसिडेंट का कैसे लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस एसोसिएशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट states that they will be filing a petition with regard to press freedoms and the difficulties being faced. Full stop. Office to immediately number the same and to register it as a constitution petition under Article 184(3) of the Constitution, number it and place it before consideration of the committee, capital C, constituted under the Supreme Court Practice and Procedure (Act, 2023). अब हम कह तो नहीं सकते मगर इसी के साथ ही वो कनेक्टेड हो जाएगा। करना चाहते हैं आप पिटीशन फाइल करना चाहते हैं पार्टी बनना चाहते हैं हमारी पिटीशन में पार्टी बन जाए पिटीशन फाइल करें नहीं अगर आप इनके पिटीशन में पार्टी बन रहे हैं तो फिर तो वो खुद फिर तो अलग एप्लीकेशन होगी अगर आप अलग उनके साथ आना चाहें तो आप भी बन जाए उनसे पार्टी 1 2 3 4 मतलब अलग भी आप करना करो ना सेपरेट पिटीशन हो जाएंगी वो जरा जैसे भी आप लोग कर रहे हैं फिर वो एप्लीकेशन दे रहे हैं वो पता नहीं किस केस में एप्लीकेशन दे रहे हैं पुराने में एप्लीकेशन दे रहे हैं आप नया तो कोई है नहीं अभी इसी केस में पहले हम आपके लिए वो उसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देंगे आपके दोनों दरवाजे खुले इस तरफ आना चाहें उस तरफ आना चाहें जैसे भी सोच समझ के आप कर लीजिए और आप अपनी फाइल करेंगे 184 में अच्छा फुल स्टॉप आपने क्या कहा था हाँ वो लिखिए number of concerns were addressed and learned Attorney General reiterated the undertaking given in the court and further on the request of the journalist stated that that the matter meeting of GIT that matter regarding journalists will not be taken up or proceeded will be taken up or proceeded by FIA before the elections. ठीक है and thereafter all right ठीक है जी ठीक है it's your undertaking not our order it's your undertaking और अगर नई डेट होगी तो उसकी नई नोटिस इश्यू होगी जाहिर है पुरानी डेटें तो गुजर चुकी हैं उन नोटिस there would be a follow up इसमें लिखिए अब अगला लिखें follow up notice Mr. Heather Waheed he learned Mr. Heather Waheed if follow up notices are to be issued they will be issued after the elections ठीक है ना फॉलो अप तो करना पड़ेगा डेट Mr. Heather Waheed counsel in CP number 27 of 2022 stated made submissions number of questions were raised
and he stated that he will be attending to them if some time is granted by filing a concise statement, and requested that the matter be adjourned to a date after 2 weeks. How much time did you want, Mr. Harinder? Oh, that's fine. Okay. Even less than that. Okay, full stop. आप लोगों को भी बाद में चाहिए. All present. Also stated that this case may be adjourned to a date after the elections. Yes. And which will also grant them time to file the referred to petition, whoever wants to do so. कुछ और रह गया बात? And on a lighter note, my friends from journalist community might bear in mind the observations by Her Ladyship Justice Hilali in the meantime. Sir, Attorney General is saying this about Judge of the Supreme Court. This means it is going to have a chilling effect, and Justice Sarat Hilali's statement is going to be used against us. Please. ये देखिए, ये आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट की आपने 4, 5, 6 वायलेशंस कर दी हैं आज. और अपना It should not interfere in cases where you are not. अब आप, हम जिक्र नहीं करना चाह रहे थे, मगर आपको मैं दिखाऊं, ये मेरे पास ऑलरेडी था. और ये मैंने पढ़ा था, मैं इसका आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था. आप इनके हाथ ना लग जाए आपके दोस्तों के. ठीक है, तो then we will give a date. Zara, let us see, because a number of important cases are coming up. I don't know when we will give a date. अगर खुदा ना खासा कोई First week of March, sir. अगर कोई First week of March. किसी को इतराज है? I have no objection. No objection, sir. Okay, as suggested. As ठीक है. सर फरवरी का लास्ट वीक उसकी वजह ये है कि शायद नोटिस में बात करने ना, हमें कोई इतराज नहीं. आपने कल लगाए, हम कल लगा देते हैं. फरवरी का लास्ट वीक में प्लीज गिव अ डेट. जरा कंसेंसस से भी कर लेना आपस में. फरवरी का लास्ट वीक सही रहेगा. फरवरी का लास्ट वीक. किसी को इतराज है लास्ट वीक का? First week of March. सही है भैया, आपका सूली मौक़िफ़ है. फरवरी के लास्ट वीक में अब टॉस कर लें, आप पे छोड़ देते हैं सदर साहब. फर्स्ट ऑफ मार्च. हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ठीक है. चले, देखिए अब आप इज द प्रेसिडेंट. As suggested, adjourn to a date in the first week of March. Thank you.